کیا سچ میں آئی ایس آئی دنیا کی سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی میں سے ایک ہے؟ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے آئی ایس آئی کب بنی، کیا وجوہات تھیں جن کے بنا پر اسے بنانا اہم تھا، اور اس پر لگائے جانے والے مختلف الزامات کس حد تک ٹھیک ہیں۔ سیاستدانوں کا آئی ایس آئی کی ڈیولپمنٹ میں کیا کردار رہا، اور آئی ایس آئی پاکستانی سیاست میں کس حد تک انوالو رہتی ہے۔ آئیے سب سے پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ آئی ایس آئی کو بنانے کی آخرکار ضرورت ہی کیوں پیش آئی۔ انڈیا پاکستان کی علیحدگی کے وقت یعنی پارٹیشن کے وقت کشمیر ایک الگ ریاست تھی، اس میں اکثریت تو مسلمانوں کی تھی، لیکن اس پر حکومت ایک ہندو راجا ہری سنگھ کی تھی۔ اسی لیے اکثریت پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتی تھی، لیکن راجا تو انڈیا کی طرف جھوتا نظر آ رہا تھا۔ اب قاعدے کے مطابق اگر کشمیر میں اکثریت مسلمانوں کی تھی تو اصولی طور پر اسے پاکستان میں شامل ہونا چاہیے تھا۔ یہی وجہ تھی کہ 1947 میں پارٹیشن کے فوراً بعد پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک بڑی جنگ ہوئی، جسے آج ہم جنگ کشمیر کے نام سے جانتے ہیں۔ اس جنگ میں مہاراجا ہری سنگھ نے بھارت کی طرف اپنا جھکاؤ ظاہر کیا اور بھارت سے مدد طلب کی، اور بھارت نے بھی مدد کے بدلے کشمیر کے الحاق کی شرط رکھ دی۔ اب 26 اکتوبر 1947 کو مہاراجا ہری سنگھ نے بھارت کے ساتھ الحاق کے معاہدے پر دستخط کر دیے، اور یوں بھارتی افواج کشمیر میں داخل ہونا شروع ہو گئی۔ یہ جنگ 1947 کے آخر میں شروع ہوئی، لیکن 1948 تک جاری رہی۔ دونوں طرفوں سے شدید لڑائی ہوئی، اور اس جنگ نے اس پورے کے پورے خطے کو کافی حد تک متاثر بھی کیا۔ کافی جنگ و شور کے بعد اقوام متحدہ نے مداخلت کی اور 1 جنوری 1949 کو جنگ بندی یعنی سیز فائر کا اعلان کر دیا۔ جنگ بندی کے نتیجے میں کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک تو جس میں 45% حصہ آتا ہے، جس میں گلگت بلتستان اور آج کا آزاد کشمیر حصہ آتا ہے، وہ پاکستان کو آفیشیل طور پر دے دیا گیا، جو حصہ اس نے اس جنگ کے اندر جیت لیا۔ اور باقی کے 55% حصے پر اقوام متحدہ نے قرارداد منظور کی کہ جموں و کشمیری عوام کو رائے شماری کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے دینا چاہیے۔ مطلب کہ وہاں کی جو عوام ہے وہ اگر پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتی ہے تو اسے پاکستان کے ساتھ ملنے دینا چاہیے، اگر انڈیا کے ساتھ ملنا چاہتی ہے تو اسے اس حصے کو انڈیا کے ساتھ ملنے دینا چاہیے۔ لیکن یہ وعدہ آج تک انڈین آرمی نے پورا نہ ہونے دیا۔ اس جنگ میں ہم نے کشمیر کا ایک بہت بڑا حصہ فتح کر لیا، جس سے آج ہم آزاد کشمیر کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ ایسی آزاد کروانا پاکستان کی فورسز کی ایک بڑی اچیومنٹ۔ اب اگرچہ اس جنگ میں پاکستان نے کشمیر کا کچھ حصہ جیت لیا، لیکن پاکستان کو مکمل کامیابی نہیں ہو سکی، اور اس سب کی بڑی وجہ تھی پاکستان کی آرمی، ایئر فورس، نیوی، انٹیلیجنس بیورو اور ملٹری انٹیلیجنس کے درمیان انٹیلیجنس کیپیبلٹی کا فقدان تھا۔ انٹیلیجنس گیدرنگ میں بہت کمزوریاں تھیں، جن کی وجہ سے ہم کشمیر پر مکمل فتح حاصل نہیں کر سکے۔ اس لیے یہ خیال پیش کیا گیا کہ انٹیلیجنس آپریشنز کو ایکسٹریم لائن کرنے کے لیے ایک منظم انٹیلیجنس ادارہ ہونا چاہیے۔ اب اسی بنا پر اس وقت کے ڈپٹی چیف آف پاکستان آرمی میجر جنرل والٹر تھورون نے آئی ایس آئی کا آئیڈیا پیش کیا، تاکہ پاکستان کی سلامتی سے متعلق درپیش خطرات سے متعلق ڈیٹا اکٹھا کیا جا سکے اور اسے پروسیس اور انالائز کر کے ملکی بقا کے لیے ضروری اقدامات کیے جا سکے۔ شروع میں ملٹری کی تینوں برانچز سے لوگوں کو ریکروٹ کیا گیا، خاص طور پر آفیسرز کو، اور کچھ سویلینز کو بھی جوائن کروایا گیا۔ لیکن 1971 کے بعد آئی ایس آئی کو ہیڈ کرنے کے لیے ایک سرونگ 3 اسٹار جنرل آف پاکستان آرمی کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے۔ انٹرنیشنل لیول پر آئی ایس آئی کا پہلا رول تھا آپریشن سائیکلون۔ دراصل جب سوویت فورسز یعنی یو ایس ایس آر افغانستان میں داخل ہوئیں تو آئی ایس آئی پاکستان کو وار کے فرنٹ لائن کے طور پر دیکھتی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر سوویت یونین افغانستان پر قبضہ کر لیتی ہے تو اس کا اگلا ہدف یعنی اگلا شکار پاکستان ہو سکتا ہے، یعنی ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پر پاکستان سوویت اگریشن کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ اب امریکہ اور برطانیہ نے اسی ڈر کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو اپنا ساتھ دینے پر راضی کر لیا۔ تو آپریشن سائیکلون دراصل سوویت یونین کے خلاف امریکہ اور برطانیہ کی حمایت سے
افغانستان کے اندر ISI کا آپریشن تھا، جس میں امریکہ کی CIA اور USA کی ISS اور کچھ ریسورسز کے مطابق اسرائیل کی موساد بھی شامل تھی۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے طویل اور خفیہ جنگوں میں سے ایک جنگ جس نے عالمی سیاست کو ہلا کر رکھ دیا ایک منصوبے کا حصہ تھی جسے آپریشن سائیکلون کہا جاتا ہے؟ یہ کہانی ہے امریکہ، سوویت یونین اور افغانستان، ایک ایسی جنگ کی جس نے کولڈ وار کے دور میں طاقت کا توازن یعنی پلڑا ہی بدل کر رکھ دیا۔ 1979 میں سوویت یونین نے افغانستان میں اپنی فوجیں داخل کر دی۔ اس کا مقصد تھا وہاں پر ایک کمیونسٹ حکومت قائم کرنا، لیکن امریکہ جو پہلے ہی سے کولڈ وار کے دوران سوویت یونین کے خلاف تھا، اس نے ان اقدامات کو خطرہ سمجھا اور یہیں سے شروع ہوئی آپریشن سائیکلون۔ آپریشن سائیکلون CIA کی تاریخ کا سب سے مہنگا اور طویل منصوبہ تھا۔ اس کا مقصد تھا افغان مجاہدین کو ہتھیار، تربیت اور مالی معاونت فراہم کرنا تاکہ وہ سوویت فوج کے خلاف لڑ سکیں۔ لیکن سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ امریکہ نے یہ سب ایسے ہی کیوں کیا؟ وہ خود ہی ڈائریکٹ انوالو کیوں نہیں؟ دیکھیں دوستو، اگر امریکہ ڈائریکٹلی اس وار میں آتا تو ورلڈ وار 3 کے شروع ہونے کے چانسز بھی تھے، کیونکہ USSR ڈائریکٹ امریکہ پر اٹیک کرتا اور دونوں نیوکلیر پاور ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے سامنا نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ورلڈ وار 3 ہونے کے چانسز بھی تھے۔ اسی لیے وہ پراکسی وارز کا سہارا لے رہی تھی۔ آپریشن سائیکلون کا مرکز تھا پاکستان۔ CIA نے ISI کے ذریعے افغان مجاہدین کو جدید ہتھیار فراہم کیے۔ یہیں پر سٹرنگل میزائل جیسے مہلک ہتھیاروں نے سوویت فوج کے لیے مشکلات کھڑی کر دی۔ 1983 سے 1997 تک امریکہ کی حمایت سے ISI نے تقریباً 23,000 سعودی، افغانی اور پاکستانی مجاہدین کو نہ صرف تربیت کی بلکہ انہیں اسلحہ فراہم کر کے افغانستان بھیجا، لیکن پاکستان کو بعد میں اس کی قیمت بھی چکانا پڑی۔ سوویت یونین کو 1989 میں افغانستان سے نکلنا پڑا اور امریکہ نے اسے اپنی کامیابی قرار دیا۔ لیکن یہ کہانی یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ آپریشن سائیکلون کے طویل مدتی اثرات نے دنیا کو نئے چیلنجز بھی دیے۔ اس آپریشن میں پاکستان کو امریکہ کی طرف سے $1 ملین کی ایڈ کو ری اوپن بھی کیا گیا اور ملٹری اسسٹنس بھی مہیا کی۔ اس کے علاوہ چونکہ ضیاء کا دور امریکہ کے حق میں تھا، اسی لیے یہ پتہ ہونے کے باوجود کہ پاکستان نیوکلیر پروگرام پر کام کر رہا ہے، امریکہ نے اسے وقتی طور پر نظر انداز کیا۔ اس آپریشن میں پاکستان کو امریکہ کی طرف سے $1 ملین کی ایڈ کو ری اوپن کیا گیا اور ملٹری اسسٹنس بھی مہیا کی گئی۔ اس کے علاوہ چونکہ اس وقت ضیاء کا دور امریکہ کے حق میں تھا، اسی لیے یہ پتہ ہونے کے باوجود کہ پاکستان نیوکلیر پروگرام پر کام کر رہا ہے، امریکہ نے اسے وقتی طور پر نظر انداز کر دیا۔ اب سوویت یونین کی فورسز اور دہشت گردوں نے مل کر پاکستان میں موجود مجاہدین کے خلاف ریڈ کیے اور اس کے نتیجے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی اموات ہوئیں اور یہاں تک کہ 1987 میں ہونے والے تقریباً 777 ٹیررسٹ واقعات میں سے 90% واقعات پاکستان میں ریکارڈ کیے۔ پاکستان ایک ایسا کنٹری ہے جس نے دنیا بھر کے دباؤ، سازشوں اور چیلنجز کے باوجود اپنی حفاظت کے لیے ایٹمی طاقت بننے کا فیصلہ کیا۔ مگر یہ کہانی صرف ٹیکنالوجی کی نہیں بلکہ عزم، قربانی اور خفیہ مشن کی۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایٹمی طاقت کیسے بنا اور اس میں ISI کا کیا کردار ہے۔ 1974 میں بھارت کے ایٹمی ٹیسٹ کرنے کے بعد پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے ایک فیمس لائن کہی جو تقریباً ہر ایک نے ضرور سنی ہوگی کہ اگر بھارت نے بم بنایا تو ہم گھاس کھائیں گے لیکن اپنا ایٹم بم ضرور بنائیں۔ 1976 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں شمولیت حاصل کی۔ ان کی قیادت میں کاؤنٹر ریسرچ سینٹر بنائے گئے، لیبارٹریز قائم کی گئیں، یہاں ایٹمی ٹیکنالوجی کو خفیہ طور پر تیار کیا گیا جسے دنیا بھر کی نظروں سے دور رکھا گیا، اور اس وقت تک تو ISI کافی سٹرونگ بھی ہو چکی تھی، تو اس کے لیے یہ مشن کوئی مشکل مشن نہیں تھا۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو مکمل کرنے میں ISI نے کلیدی کردار ادا کیا۔
حساس مواد اور ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے کے لیے دنیا بھر میں خفیہ مشنز کیے۔ دشمن ممالک کی سازشوں کو ناکام بنایا گیا جو پاکستان کے پروگرام کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ سائنسدانوں اور تنصیبات کی حفاظت کو یقینی بنایا گیا تاکہ کوئی معلومات لیک نہ ہو سکے۔ پاکستان پر ایٹمی پروگرام روکنے کے لیے زبردستی دباؤ ڈالے گئے، یہاں تک کہ کچھ مغربی ممالک نے معاشی پابندیاں بھی لگائیں، سینکشنز بھی لگائے، مگر پاکستان اپنے عزم سے پیچھے نہیں ہٹا۔ آخرکار 28 مئی 1998 کو پاکستان نے چاغی کے پہاڑوں میں کامیابی سے ایٹمی دھماکے کیے اور دنیا کی 7ویں اور مسلم ورلڈ کی پہلی ایٹمی پاور بن گئی۔ یہ کامیابی صرف ٹیکنالوجی کی نہیں تھی بلکہ ایک قوم کے عزم، قربانی اور ISI کی بے مثال جدوجہد کی کہانی۔ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے اور یہ سب انہی ہیروز کی بدولت ہے جنہوں نے اس وقت قربانیاں دی۔ ISI کا مقبوضہ جموں کشمیر میں امن قائم کرنے کے پیچھے بھی کافی بڑا کردار ہے۔ کشمیر میں موجود انڈین فورسز جو مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر آئے دن نئی تباہی مچا رہی ہوتی ہیں، ان کے خلاف لڑنے میں ISI پاکستان کی فورسز کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں۔ آئیے آپ دیکھیں کہ دنیا بھر کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسیز میں سے ایک مانی جانے والی ISI کی ڈیولپمنٹ میں سیاستدانوں اور آرمی جنرلز کا کیا کردار ہے۔ دوستو، یہ بات سچ ہے کہ اقتدار میں آنے والے کچھ سیاستدان، صدر، وزیر اعظم اور آرمی جنرلز نے ISI کا غیر ضروری استعمال بھی کیا، لیکن دوسری طرف اس استعمال نے ہمیشہ کے لیے ISI کی اتھارٹی کو لمٹ لیس کر دیا، یہاں تک کہ آج پاکستان میں ISI مکمل طور پر خود مختار ہے۔ باوجود اس کے کہ ہر روز صبح کے وقت ISI وزیر اعظم کی ٹیبل پر ایک انٹیلیجنس فائل پیش کرتی ہے جس میں سفارتی تعلقات، ملک کے اندر کی صورتحال، ممکنہ پیش آنے والے واقعات اور بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں، لیکن کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اس فائل میں صرف اتنا ہی بتایا جاتا ہے جتنا کہ ایجنسیز بتانا چاہتی ہیں۔ ISI کے بننے کے بعد 1950 میں جنرل فیلڈ مارشل ایوب خان نے اس کے اختیارات کو ایکسپینڈ کر دیا، جس میں پاکستان کی سلامتی کے لیے ضروری ہر طرح کی معلومات اکٹھی کرنا، فوجی حکومت کو قائم رکھنے میں مدد کرنا، اپوزیشن سیاسی پارٹی رہنماؤں کی سرگرمیوں پر نظر رکھنا اور جنرل ایوب کو اس سب سے خبردار کرنا شامل تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ایجنسیز کا کام تینوں ملٹری برانچز میں کوارڈینیشن قائم کرنا، میڈیا اور پولیٹیکل ایکٹیویٹی پر نظر رکھنا، سیگمنٹ آف پاکستانی سوسائٹی آف ڈیولپمنٹ کو دیکھنا بھی شامل تھا۔ اس کے علاوہ ملک کے باہر مختلف آپریشنز کرنا، کمیونیکیشن کی انٹرسیپشن اور مانیٹرنگ کرنا اور ملک کی سلامتی کے لیے ضرورت پڑنے پر آپریشنز کرنا بھی شامل تھا۔ اگرچہ ٹوٹل سٹاف ممبرز کی ڈیٹیل کبھی بھی ISI نے پبلک نہیں کی، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایجنسی ISI کم از کم 10,000 سے زائد آفیسرز پر مشتمل ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ISI کا نیٹ ورک دنیا کی تمام انٹیلیجنس ایجنسیز میں سے بڑا ہے۔ سینکڑوں سویلینز اور فوجی افسران پر مشتمل اور ہزاروں دیگر کارکنان پر مشتمل ISI کا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں موجود ہے۔ مبینہ طور پر ISI کے پاس کل 10,000 افسران اور عملے کے ارکان موجود ہیں، جن میں مخبر یعنی خبری اور اثاثے شامل نہیں ہیں۔ اگرچہ ایوب خان نے ISI کے اختیارات کو کافی حد تک بڑھا دیا تھا، لیکن انڈیا پاکستان کے درمیان ہونے والی کچھ جنگوں نے دوبارہ ایجنسی کے سسٹمز میں کمزوریوں کی نشاندہی کر دی، کیونکہ ایجنسی ملک سے باہر کی معلومات رکھنے کے بجائے ملک کے اندر کی سیاسی معلومات میں، سیاسی معاملات میں انوالو تھی، جن میں فون کالز کو ٹیپ کرنا، کنورزیشنز کو ریکارڈ کرنا اور پولیٹیکل سسپیکٹس کو چیز کرنا شامل تھا۔ یہاں تک کہ ایجنسی انڈین آرمی میں بڑے پیمانے پر ہونے والے MDPN کی نشاندہی بھی نہیں کر سکتے۔ اب اسی کو دیکھتے ہوئے ایوب خان نے جنرل یحییٰ خان کو یہ ٹاسک دیا کہ وہ ایجنسی کا کام کرنے کے طریقوں کو ایگزامن کرے اور اس کو ٹھیک کرے۔ مارشل لا سے پہلے ISI کمانڈران چیف آف دا آرمی کو جواب دہ تھی، لیکن مارشل لا کے بعد سب کے سب انٹیلیجنس ایجنسی صدر اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے ڈائریکٹ کنٹرول میں آ گئی۔ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ISI دنیا کی بہترین خفیہ ایجنسیز میں سے ایک سمجھی جاتی ہے۔ اس کی مہارت، حکمت عملی اور کامیابیوں نے نہ صرف پاکستان کی دفاع کو مضبوط بنایا بلکہ دنیا بھر میں ایک مثال بھی قائم کی۔ 1965 کی پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ میں ISI نے دشمن کے منصوبوں کو پہلے ہی سے بے نقاب کر دی۔
भारत की फ़ौज की नकलो हरकत और हमले के इरादों को बरवक्त इतलात के ज़रिए नाकाम बनाया गया। यही नहीं, जंग के दौरान ISI ने दुश्मन के राज हासिल करके पाकिस्तानी अफवाज की हिकमत अमली को कामयाबी की ज़मानत। 2000 की दहाई में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के दौरान ISI ने अलकायदा के कई अहम रहनुमाओं को गिरफ्तार करने में अहम किरदार अदा किया। ये मिशन ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी अमन के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। दोस्तों, ISI की कामयाबियाँ ना सिर्फ दिफाई हिकमत अमली तक महदूद हैं, बल्कि ये एजेंसी पाकिस्तान की वक़ार और सलामियत की ज़मानत भी हैं। इन मिशंस के पीछे वो गुमनाम हीरोज़ हैं जिनकी मेहनत और कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं और कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। ISI की ये कामयाबियाँ हमें याद दिलाती हैं कि एक मजबूत और मुनज़्ज़म इंटेलिजेंस निज़ाम मुल्क के लिए एक फ्रंट लाइन के तौर पर काम करता है। आपको ISI का कौन सा मिशन सबसे ज़्यादा मुतासर करता है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब तो मस्ट। और मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय।